ہے, ہمارے پیر میں کیچڑ بھی نہیں لگ رہے ہیں. لیکن یہ علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو حال یہ ہوتا ہے کہ نام نہاد جج نے ان پر مقدمہ چلتا ہے, اس نے فیصلہ سنا دیا کہ بابا کو جیل میں ڈال دیا جائے. مقدمہ چلتا رہا. کچھ دنوں کے بعد دوسرا حکم آ جاتا ہے کہ بابا کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ہم اور آپ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو پہلے قربانیاں دینی پڑیں گے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا. مٹا دے اپنے ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا ہاتھ میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. جب پھانسی کا حکم آ جاتا ہے تو ان لوگوں نے, افسروں نے مشورہ کیا کہ یہ بابا بڑا بوڑھا ہے, اگر اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا تو حال یہ ہوگا کہ قوم میں کہیں ہنگامہ نہ شروع ہو جائے, اس لیے انہیں پھانسی نہ دی جائے, انہیں جیل ہی میں مار دیا جائے. کل ملا کر کے ان لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد جیل کے دروازے پہ آتے ہیں. آپ کی کوٹری, جس کوٹری میں آپ قید ہیں, وہاں جاتے ہیں اور یہ ہے کہ صبح پھانسی ہونے والی ہے. سنیں ہمارے علماء نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. جاتے ہیں جیل کا دروازہ, کوٹری کا دروازہ کھولتے ہیں, اندر جاتے ہیں. سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہیں. ان لوگوں نے سوچا کہ بابا کو اتنا مارا جائے, یہ رات تک انتقال کر جائے, صبح پھانسی دینے کی نوبت ہی نہ آئے. اب حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈنڈے اور پٹوں سے مارا گیا, مار کر کے آپ کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے. آپ زمین پہ لمبے ہو جاتے ہیں. جب دیکھا کہ بابا بے ہوش ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں نے ستم بالائے ستم یہ کیا کہ گرم گرم پریس آپ کے بدن پہ چلایا, گرم گرم پریس آپ کے بدن پہ چلایا تو آپ کا بدن گوشت کا تھا, کوئی لوہا نہیں تھا. اب حال یہ ہوتا ہے پورے بدن کی کھال نکل جاتی ہے, گوشت جھلجھلانے لگا. جب گوشت جھلجھلا رہا ہے, خون بہ رہا ہے, لیکن آپ چپ چاپ لیٹے ہوئے ہیں, اس لیے کہ نبی کے ناموس کے خاطر, نبی کے دین کے عزت کے خاطر آپ نے قربانی دی تھی. ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے ظلم بالائے ظلم یہ کیا کہ نمک مرچ ملا کر کے آپ کے بدن پہ ڈالا. جیسے نمک مرچ پڑنا تھا پورا بدن جل اٹھا. جب بدن جل اٹھا حال یہ ہوتا ہے ان افسروں نے سوچا کہ اب تو بابا رات تک ختم ہو جائے گا, اب صبح پھانسی دینے کی نوبت نہیں آئے گی. دروازہ بند کیے چلے گئے. جب وہ بند کر کے چلے جاتے ہیں, علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بدن کو گھسیٹتے ہوئے دیوار کے سہارے لاتے ہیں. نامی کوئی بنائے, مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا. مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب ساری تکلیفیں جھیل لیتے ہیں, اپنے بدن کو گھسیٹتے ہوئے دیوار کے سہارے لاتے ہیں. جیسے دیوار کے سہارے بیٹھے ویسے رسول اللہ تشریف لے آئے. نبی کے آنے کی برکتیں, نبی کے آنے کی رحمتیں, چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہے. آپ نے سرکار کے جمال نبوت کا نظارہ کیا. جیسے ہی سرکار کو دیکھا, سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. جیسے ہی آپ نے سرکار کو دیکھا, آپ نے چیخ ماری اور دوڑ کر کے اسی عالم میں نبی کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں. جب نبی کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں, جیسے نبی کے قدموں سے لپٹے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً بڑھ کر کے انہیں سینے سے لگایا, جیسے مصطفیٰ نے سینے سے لگایا. کہا میرے بیٹے کفایت علی کافی, تم اس تکلیف سے ڈر گئے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس تکلیف سے ڈرا نہیں ہوں. تو میرے آقا نے پوچھا پھر آپ چیخے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا, اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے بدن پہ ڈنڈے اور پٹے چل جائیں گے, ہمارے بدن پہ پریز چل جائے گا, ہمارے بدن کی کھال نکال دی جائے گی, ہمارے بدن پہ نمک مرچ ڈال دیا جائے گا, تب آپ کا دیدار ہوگا, تو یہ کام میں بہت پہلے کر گیا ہوتا, یہ کام پہلے کر گیا ہوتا. یا رسول اللہ آپ کے جمال نبوت کا نظارہ ہو رہا ہے, ساری تکلیف دور ہو رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے گھبرانے کی